بات نہیں، میں یہاں سے آئی تھنک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہماری جماعت ریکیوزل کی اپلیکیشن دے چکی کہ آپ کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور جو آپ کے جذبات اور احساسات ہماری پارٹی کی ایگزسٹنس کے حوالے سے ہے، وہ مختلف اوقات میں مختلف ججمنٹس اور مختلف کیسز سننے کے دوران آپ بالکل پوری قوم کے سامنے واضح کر چکے ہیں، اور آپ کے جو خیالات اور آپ کی جو اوپینین ہماری پارٹی کے بارے میں ہے، اس کے واضح ہونے کے بعد کیا یہ اخلاقاً قانوناً کیا یہ مناسب ہے کہ اس کے بعد بھی آپ بیٹھ کے ہمارے کیسز کے بینچز میں ہمارے کیسز کو سنیں؟ تو ہم نے پھر بھی اور پھر فیصلے کریں، ہم نے پھر بھی قانون کے احترام کرتے ہوئے ریکیوزل کی اپلیکیشن فائل کی پارٹی کی طرف سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپلیکیشن وصول تک نہیں کی گئی اور وہ ویسے ہی واپس کر دی گئی، جیسے کوریئر سے گئی یا جیسے ہم نے دینے کی کوشش کی، وصول بھی نہیں کی۔ آپ ہم سے جب ہمارا بیٹ چھین لیتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلوں میں آبزرویشنز آپ دیتے ہیں، اس کے بعد یہ مناسب تھا، ججز یہ کرتے آئے ہیں، جس وقت اس قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے، اس قسم کا چیز واضح ہو جائے، ججز خود اپنے آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو تو یہ نوبت بھی نہیں لانی چاہیے تھی کہ ہمیں درخواست دینی پڑتی چیف جسٹس آف پاکستان پہ ریکیوزل کے حوالے سے، مگر آپ نے ہمیں مجبور کیا، جب آپ اپنے آپ کو زبردستی ان بینچز کے ساتھ آپ نے اٹیچ کیا کہ ہم نے آپ کو لکھ کے دیا، مگر آپ نے اس کو وصول کرنے سے بھی آپ کے ادارے نے اور آپ لوگوں نے انکار کیا، نہیں لی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ نامناسب تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے تو پھر فیصلہ بھی شاید کچھ اور ہوتا، اور ہم یہ حق بجانے میں کہنے پہ، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، بار بار کہہ چکے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لینا چاہیے تھا۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ ان لوگوں کے حلقوں میں ان کے جو ری کاؤنٹنگز تھیں، جہاں ان کو شامل بھی نہیں ہونے دیا گیا، جہاں آروز نے اس جگہ کو جہاں ری کاؤنٹنگز کی گئی بغیر نوٹسز دیے، ری کاؤنٹنگ کے لیے نوٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ہر امیدوار 18 امیدوار بھی ہیں تو ان کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہو، کوئی نوٹس نہیں ہے۔ اس کے بعد کارڈن کیا گیا پولیس کی مدد سے، اس کے بعد ہمارے ایم این ایز وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور ان کے اگر نمائندوں نے جانے کی کوشش کی، جو آپ کو پتہ ہے الیکشن ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے، اگر اس نے بھی جانے کی کوشش کی گئی تو اس کو بائی فورس روکا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم پہ کیس کریں گے، پولیس نے نہیں جانے دیا۔ اس دوران مجھے یاد ہے کہ نہ صرف وہاں پہ ہم نے کوشش کی، یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بلال اعجاز صاحب تھے، دوسرے ایم این اے بھی میرے ساتھ تھے، میں خود الیکشن کمیشن کے آفس جس وقت وہاں پہ وہ ٹھپے لگ رہے تھے اور زبردستی غیر قانونی طور پہ وہ تھیلے کھولے جا رہے تھے، آئے یہ اور ہم 2-3 لوگ الیکشن کمیشن کے آفس گئے، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پھر قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ جناب یہ غیر قانونی عمل ہو رہا ہے، ویڈیو شیئر کی سیکرٹری کے ساتھ، میں خود وہاں پہ موجود تھا کہ آپ کوئی ایکشن لیں، مگر نہیں لیا گیا۔ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ان آروز کو سزا ملے گی۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ان آروز کو سزا دیں گے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈی پی او کو نوکری سے فارغ کرواتے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈپٹی کمشنر کو نوکری سے فارغ کراتے۔ ہر وہ شخص کسی اردری سے لے کے اوپر تک جو وہ تھیلے زبردستی کھولنے اور ٹھپے لگانے میں وہ تھا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ ہم الیکشن کمیشن کو اس کا پورا حصہ دار سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری بنیاد جو رکھی گئی، یہ جو 2/3 دلانے کے حوالے سے، مینڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے، اس میں الیکشن کمیشن کو ہماری اپلیکیشنز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اتنا بڑا الیکشن کمیشن، اتنی بڑی تنخواہیں، اتنی مراعات، پورے 5 سال بعد ایک الیکشن یہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی غیر قانونی حرکت ہو وہ کوئی ایکشن دے لیتے، کوئی ہلدے جلدے تو صحیح، یہ ہلے جلے بھی نہیں۔ آخری بات کروں گا، لیاقت چٹھا ہی سیڈ کہ پھانسی لگانی چاہیے۔ پتہ ہے نا آپ کو، یاد ہے آپ دوستوں کو، ایک آدمی کہتا ہے کہ 2 بندوں کو آپ پھانسی لگا دیں، جس میں وہ چیف جسٹس کا بھی ذکر کرتا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا بھی ذکر کرتا ہے۔ آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ کیوں نہیں عدالت میں پیش کرتے؟ کیوں نہیں اس سے انکوائری کرتے؟ کیوں وہ غائب ہے؟ اس کو پروڈیوس کریں، اس سے پوچھیں کہ اس نے اتنا بڑا الزام، ایک کمشنر لیول کا آدمی جو ہے، چیف جسٹس جیسے بڑے عہدے کے اوپر، چیف الیکشن کمیشن جیسے ذمہ دار آدمی کو اتنا بڑا الزام۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ بروٹیلٹی ہے، یہ بدماشی ہے، اور آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، عوام کو مجبور کر رہے ہیں۔ ایک فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے، اس کے خلاف لیجسلیشنز جو ہے وہ آپ کھڑی کر رہے ہیں، اور وہ لیجسلیشن سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ ہٹا دے گی تو کسی دوسرے طریقے سے یہ نامناسب ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اپنے ان اداؤں پہ، اپنے ان رویوں پہ، یہ جو ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈز ہیں، ان کے اوپر ان تمام اداروں کو ریویو کرنا چاہیے۔
मत इंतशार, ये लोग कहते हैं ना इंतशार होता है गलत फैसलों से, जजों के फैसले बोलते हैं, और ये फैसला तो जो बोल रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन करें, एक एक दिन जिसमें वो नोटिफिकेशन डिले होगा, उससे हमें आपकी इंटेंट का पता लगेगा। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि मेरे साथियों ने बात की, विकास साहब